السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر سب آواز ٹھیک کر دیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك۔ حضرات محترم، گزشتہ سے پیوستہ جمعے ووضعنا عنك وزرك تک بات ہوئی تھی۔ گزشتہ جمعے پھر ریورس گیئر لگا، ألم نشرح لك صدرك تک آگے۔ تو انشاءاللہ اب اس صورت کو آج مکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو نہیں چاہتا لیکن اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ جو آپ سے بات ہوئی تھی سب سے آخر میں، وہ اس حوالے سے بات ہوئی تھی، شرح صدر کا اصل راز کیا ہے؟ فطری صلاحیتوں کا درست استعمال۔ بندہ اپنی فطری صلاحیتوں کا درست استعمال کر لے تو اللہ کی طرف سے شرح صدر عطا ہو جاتا ہے۔ فطری صلاحیتوں سے مراد وہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر دیں جب اسے پیدا کیا ہے، جب اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ اس پہ اندر فطرت پہ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا، بعض لوگوں کی طرف سے کوئی سوال بھی آئے تو میں نے کہا فطرت پہ پھر انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے چاہا الگ سے ایک پورا پروگرام کریں گے۔ فطری صلاحیتیں مردہ بھی ہو جاتی ہیں جب بندہ مصلحت اور نام نہاد حکمتوں کے پیچھے پڑ جائے، اپنا اسیر بنا لے ان کو، اللہ کو چھوڑ کر چند مقدس ہستیوں کو خدا بنا لے، انانیت کا شکار ہو جائے، یا اسے اجنبیت کا خوف ہو جائے کہ میں حق کو قبول کر لوں گا تو اکیلا رہ جاؤں گا، دنیا کے پتھر پڑیں گے مجھے، یا وہ اپنی مجبوریاں بنا لیتا ہے، یا ہوتی ہیں مجبوریاں لیکن وہ ایسی نہیں ہوتی کہ حق کے سامنے آڑے آ جائیں، لیکن چونکہ حق کے لیے اس کا دل کشادہ ہونے کو تیار ہی نہیں ہے لہذا وہ مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے اس کی صلاحیتوں کو مردہ کر دیتی ہیں۔ اللہ نے بندے کے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے، پیدائش کے ساتھ ہی بندہ اپنی فطری صلاحیتوں کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، اور اگر فطری صلاحیتوں پر عمل درآمد نہ ہو تو بندے کے اندر بے چینی آ جاتی ہے، اضطراب کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اللہ نے ہر بندے کے اندر، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، پیدا ہوتا تو سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں، ہر بندے کے اندر حق کو قبول کرنے کی فطری صلاحیت اور استعداد رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، وہ صلاحیت بروئے کار نہیں آتی، اسے راستہ نہیں ملتا تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بندے کے پاس حق نہ ہو، اسلام نہ ہو، دین فطرت نہ ہو، وہ اندر سے بے چین رہتا ہے۔ اور یہ اللہ فرما چکے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو غیر مسلمان ہوتے ہیں ان کی داستانیں پڑھ لیں، اکثریت یہی کہے گی ہم قبول اسلام سے پہلے بے سکون تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد سکون میں آ چکے ہیں۔ اس میں موقع نہیں بات کرنے کا، ہر جملے پہ ایک الگ نشست تقاضا کرتی ہے۔ تو بندے کے اندر سب سے پہلی صلاحیت حق کو قبول کرنے کی ہے۔ اگر اس صلاحیت پر عمل درآمد نہ ہو تو بندہ بے چین رہتا ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ میں نے بہت سی باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں آج کی نشست میں، اختصار کے ساتھ۔ بندہ 5 وقت کا نماز پڑھے، اسے کتنا اطمینان ہوتا ہے، اوپر سے تہجد بھی پڑھ لے، چاش اشراق بھی پڑھ لے، وہ کتنی بلندی پہ جاتا ہے۔ وہیں اس کی نمازیں چھوٹنی شروع ہو جائیں
وہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک کڑن آ جاتی ہے، ایک اضطراب ہوتا ہے، کچھ بے چینی آ جاتی ہے۔ اگر وہ حد کے اندر رہے تو بے چینی محسوس ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس کو نظر انداز کر دے تو ایک وقت وہ آ جاتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے چینی کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ یہ بھی خدائی مار اور سزا ہوتی ہے۔ تو بندے کی اصل صلاحیت حق کو قبول کرنے کی ہے، سب کچھ ہو وہ اس فطری صلاحیت کو استعمال نہ کرے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اب اسی قانون پہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی کے اندر حق کو قبول کرنے کی اس صلاحیت کس کمال پہ ہوگی؟ یہ ساری تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کو سمجھانے کے لیے۔ الم نشرح لک صدرک اور وضعنا عنک وزرک کا تعلق ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھ دی آپ کے سامنے۔ نبی علیہ السلام کی ذات اطہر میں خاتم المعصومین، آپ پر معصومیت ختم، خاتم النبیین، آپ پر نبوت ختم، خاتم المرسلین، آپ پر رسالت ختم۔ آپ میں حق کو قبول کرنے کی استعداد کس کمال پہ ہوگی؟ اب حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اس پر مکمل عمل درآمد نہ ہو تو ایک عام آدمی بے چین، مضطرب، بے سکون ہو جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ دیکھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی فطری صلاحیت اس کمال پر ہے اور آپ کو اپنی فطری صلاحیت پر عمل درآمد کا پورا موقع نہ مل رہا ہو تو آپ کی بے چینی، آپ کا اضطراب کس عروج پہ ہوگا؟ اس عروج کو اللہ تعالیٰ نے کمر توڑ بوجھ سے تعبیر کیا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہ اس فطری صلاحیت کی وجہ سے کہ فطری صلاحیت پر عمل درآمد کا موقع آپ کو نہیں مل رہا تھا، کیوں؟ ابھی وہی اتری نہیں تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ابھی وہی اتری نہیں تھی۔ شرح صدر آپ کی فطرت کی مانگ تھی، آپ کی صلاحیت اور استعداد کی مانگ تھی۔ ووجدک ضالا فہدی، اب متلاشی تھے، اب سرگرداں تھے، آپ ہدایت کی تفصیلات پروردگار سے لینا چاہتے تھے اور وہ فطرت کی مانگ ابھی پوری نہیں ہو رہی تھی، آپ کی کمر توڑے جا رہی تھی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ شرح صدر آپ کی فطرت کی مانگ تھی، جب تک آپ کی فطرت کی مانگ پوری نہیں ہوئی آپ بے چین رہے، مضطرب رہے، اور جیسے ہی آپ کی فطرت کی مانگ پوری ہوئی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرے نبی ہم نے آپ سے سارا بوجھ اتار کے رکھ دیا۔ تو یہ جو سارا بوجھ اترا کیسے؟ شرح صدر سے۔ تو اب سمجھے الم نشرح لک صدرک اور ووضعنا عنک وزرک کا تعلق، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ کیسے کھول دیا؟ یوں کھول دیا کہ آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے جا رہا تھا اس کو اٹھا کے آپ کا شرح صدر ہم نے کر دیا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، شرح صدر پہ پورا بیان گزشتہ جمعے اور گزشتہ سے پیوستہ جمعے بھی گزر چکا ہے۔ اگر اس بیان کی کچھ رمق بھی اگر آپ کے ذہنوں میں موجود ہو تو پھر آپ کو قدر آئے گی الم نشرح لک صدرک اور پھر اس کا تعلق ووضعنا عنک وزرک سے۔ لا الہ الا اللہ، یہ قرآن کی بلاغت اور فصاحت ہے کہ آپ کی فطرت کی سچی فطرت کی وہ مانگ جو آپ کی کمر کو توڑے جا رہی تھی اس کو اللہ نے وزرک سے تعبیر کیا، وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے جا رہا تھا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کمر توڑ بوجھ کو مختلف عنوانات سے آپ واضح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اجمال تو یہی ہو گیا، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟
آپ کا دل وسیع نہیں کر دیا. کیسے کر دیا؟ یوں کر دیا کہ آپ پر سے آپ کی کمر کو توڑنے والے بوجھ کو اتار کے آپ کا شرح صدر کر دیا. ٹھیک ہے، یہ تو اجمالی بات ہو گئی. اور یہ میں بڑے مزے سے اس لیے کہہ رہا ہوں، اما بنعمت ربک فحدث، تفاسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں. وہ ووضعنا عنک وزرک کو الم نشرح لک صدرک سے الگ کر کے سوچتے ہیں، پھر اس میں وہ جزیات میں چلے جاتے ہیں. کوئی بوجھ ایک بتاتا ہے، کوئی بوجھ ایک بتاتا ہے، کوئی بوجھ ایک بتاتا ہے، مختلف بوجھ بتاتے چلے جاتے ہیں. اور مطالعے کے دوران مجھے کسی سے بھی پوری تسلی نہیں ہوئی. میں ناشکری نہیں کرتا، میں بھی تو ان کا خوشچی ہوں، انہی سے میں چیزیں لیتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا ظرف صلاحیت اپنی اپنی الگ رکھی ہوتی ہے. کہیں بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، سوچ میں پڑا رہا میں، تو تب جا کے سمجھ آئی کہ الم نشرح لک صدرک سے آپ ووضعنا عنک وزرک کو الگ کر ہی نہیں سکتے. ووضعنا عنک وزرک کو الم نشرح لک صدرک سے الگ کر ہی نہیں سکتے. ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا. کیسے کیا؟ آپ سے بوجھ اتار کے سینہ کشادہ کر دیا. آپ کا سینہ کشادہ کر دیا، یوں کیا کہ آپ کا بوجھ اتار دیا. اب یہ جو وضع وزر ہے، آپ کا بوجھ اتارنا، کمر توڑ بوجھ جو آپ کا تھا، اس کے پھر مختلف عنوانات کے تحت آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. وہ کیا تھا؟ پہلی بات وہی بات، فطری صلاحیت پر عمل درآمد نہ ہو، بوجھ. تو آپ کی فطری صلاحیت، عام آدمی کی فطری صلاحیت بالکل معصوم ہوتی ہے، تو امام المعصومین کی فطری صلاحیت کس منتہا پہ ہوگی؟ ہماری تو نظر ہی نہیں جا سکتی. ٹھیک، اپنی رہنمائی کا بوجھ، یا اللہ مجھے تفصیلات مل جائیں. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، میرے نبی آپ یہ جانتے بھی نہیں تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہوتی ہیں. اپنی رہنمائی ہو، یہ بوجھ. قوم کی رہنمائی ہو، یہ بوجھ. جاہلیت کی جاہلی رسومات، گزشتہ 2 جمعوں کے بیانات آپ دیکھ لیں، اس پر تشریح کا موقع نہیں، ورنہ ساری صورت پھر رہ جائے گی. یہ بوجھ. اصلاح کے طریقے کار کا بوجھ، کہ یہ تو پورا معاشرہ جاہلیت سے اٹا پڑا ہے، ابتدا کہاں سے کروں، آغاز کہاں سے کروں. اللہ نے نبوت کے ہاتھ سیرہ دے دیا، آغاز میرے نبی عقائد سے کریں، عقیدے توحید سے کریں، عقیدے آخرت سے کریں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ اصلاح کے طریقہ کار کا سیرہ ملا، اس طرح یہ بوجھ ختم ہو گیا. لیکن ایک بوجھ ختم ہو گیا، دوسرا آ گیا. یعنی وہ قوم جو آپ کو الصادق کہتی تھی، الامین کہتی تھی، وہ قوم جس نے آپ کے مشورے پر حجر اسود کو اپنی جگہ رکھا اور دشمنی سے باز آ گئی، اسی قوم کی خیرخواہی میں جب آپ نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، وہی قوم آپ کی دشمن بن گئی. تو اب آپ کو جو بوجھ آیا وہ نئے سرے کا آیا. اب آپ کو اصلاح کے نتائج کی فکر لگ گئی، یہ بھی بوجھ. خیر خواہی کے باوجود دشمنی ہو گئی، یہ بھی بوجھ. خود اکیلے 1-2 آدمی ساتھ، باقی پوری دنیا دشمنی سہنے کا بوجھ آسان ہے؟ آج آدمی اپنی بیوی کے سامنے حق بات نہیں کر سکتا. ہر بندہ ہر میاؤں سوچے، کیونکہ اکثریت میاؤں کی میاں کی نہیں رہی. میں میاؤں کہوں گا نا، آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کو 2 روٹی پکا کے نہ دے سکے تو پھر آپ کی قسمت پر تف کرنے کا جی چاہے گا. تف تو نہیں کروں گا، دعائیں کروں گا اللہ تمہیں ہدایت دے. جس ماں باپ نے پال کے پڑا کیا، اس ماں باپ کو تمہاری بیوی 2 روٹی پکا کے نہیں دے سکتی. لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ ساس سسر کے حقوق پر بھی میں اس منبر سے بات کروں گا. بعض مولویوں نے مشہور کر دیا ساس کا حق نہیں، سسر کا حق نہیں. ہر عورت یہ لے کے بیٹھ گئی ساس کا حق نہیں، سسر کا حق نہیں. کیسے حق نہیں؟ اس منبر سے بیان کریں گے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیسے حق نہیں ہے. ساس کا بھی حق ہے، سسر کا بھی حق ہے. لا الہ الا اللہ. لیکن سارے حقوق پھر اپنے دائرے کے اندر ہوتے ہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو یہ سوچے نا، حق بات کرنا محمد الرسول اللہ اکیلے، صرف
قابل ذکر لوگوں میں کون تھے؟ بیوی خدیجہ تھی رضی اللہ عنہ اور دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت علی تو بچے تھے، وہ آپ کی پرورش میں تھے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. دشمنی کا بوجھ، پھر ایمان نہ لانے کا بوجھ. میری قوم ایمان نہیں لا رہی، جہنم کی طرف جا رہی ہے. اللہ نے یہ سارے بوجھ بھی اتار دیے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اب ان تمام بوجھوں کی اتارنے کی تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ سارا وقت یہاں لگ جائے گا. کیسے کیسے اللہ نے بوجھ اتار دیے، شرح صدر کر دیا. میرے نبی آپ کا کام ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، بس زبردستی منوانا. وما انت علیہم بجبار. آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. یہ ہلاکت کا لفظ گالی نہیں ہے، اچھا ہلاکہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا قرآن کریم کے اندر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ سارے بوجھ آپ پر سے اتار دیے گئے. ایمان لانے والے پھر کیسے شیر ایمان لائے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. پوری صحابہ کی لائن لگ گئی. جو مانے جو نہ مانے الگ تھلگ ہو گئے. پھر دشمنیاں بھی کیسی چلی؟ ہجرت کی بات، انہی دشمنوں پر آپ کیا آ گئے؟ غالب آ گئے. کیسے بوجھ اترتا چلا گیا. تو بہرحال اجمال یہی ہے کہ شرح صدر کے ذریعے آپ کا بوجھ آپ پر سے اتار دیا گیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. آگے ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا؟ ایک ترجمہ. خیر ترجمہ میں 2-3 ہوں گے تو پھر میں بعد میں اس کے جملے کے بعد 2 ترجمے کر دوں گا، لیکن ایک ترجمہ بھی کر دیتا ہوں بس وہی جو بھی میں نے کیا. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی نا، بوجھ اتار دیا، اصلاح کا طریقہ کار، پھر بتا رہا ہوں جو لوگ ساتھی نئے آئے وہ گزشتہ جمعے کو بھی دیکھ لیں، گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو بھی دیکھ لیں. اس میں اگر بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے، پھر آپ کو اس کی قدر آئے گی کہ اس قوم کی اصلاح کا بوجھ آپ نے لیا کیوں تھا، آپ پر تھا کیوں. آج بھی بڑے بڑے مصلحین دنیا میں اٹھتے ہیں، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اجمال سے بتا چکا ہوں، تفصیل سے پھر کسی نشست میں بات کریں گے. کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لے کر اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، کوئی سیاست کا نعرہ لے کر اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، کوئی تعلیم کا نعرہ لے کر اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، کوئی تجارت کی بات کر کے اصلاح کے لیے اٹھتا ہے. ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے، اپنا پروگرام ہے، اپنا منشور ہے، اپنا دستور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یوں دستور دیا، قولوا لا الہ الا اللہ. پھر ساری کی ساری جو برائیاں تھیں ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی گئیں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے آ کے شراب سے نہیں روکا، سب سے پہلے آ کر 4 سے زائد شادیوں سے نہیں روکا، سب سے پہلے آ کر موتے سے نہیں روکا. بس ایک ایک کر کے روکتے چلے گئے، ایک ایک کر کے. جب ذہن سازی ہو گئی صرف آرڈر از آرڈر، بس پھر کنونس کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا؟ یہ ذکر کی بلندی تو اس وقت سے ہے اللہ کے علم میں جب اللہ فیصلہ کر چکے تھے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کو امام الانبیاء بنانا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا آغاز تو وہاں سے ہو چکا تھا. لا الہ الا اللہ. تو دنیا کے اندر تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ درجہ بدرجہ، ساعتاً فساعتاً، وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا چلا گیا. اور یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ علم نشرہ کس دور کی ہے. یہ اس دور کی کہ عرب میں آپ کا پیغام پہنچ چکا تھا، آپ کا چرچا ہو چکا تھا، آپ کی بلندی ہو چکی تھی. تب کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ بالکل ابتدائی زمانے کی نہیں ہے. مخالفت بھی عروج پر تھی، اس مخالفت کی وجہ سے چرچا بھی عروج پر تھا. ایمان لانے والوں کی جو زندگیوں میں بدلاؤ آیا تھا، اس بدلاؤ کی وجہ سے بھی گرد و پیش میں جو عرب میں، جزیرہ نما عرب میں جو آپ کا چرچا ہوا وہ بھی عروج پہ تھا. ایسے دور میں یہ صورت اتری ہے. اس آیت کا اسلوب بتاتا ہے. ٹھیک. اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تو بڑی تشریح ہو سکتی، لیکن میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں بس، کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک نقشہ سامنے آ جائے.
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں. کسی نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی نامناسب سی ناگوار سی بات کی تو عباس نے آ کے حضور کو بتا دیا. حضور غیرت میں آئے، جلال میں آئے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے. ہر وقت نرمی بھی نہیں، ہر وقت گرمی بھی نہیں. نرمی کا اپنا مقام ہوتا ہے، گرمی کا اپنا مقام ہوتا ہے. اللہ کبھی کہیں حکیمانہ لہجہ ہوتا ہے، کہیں حاکمانہ لہجہ ہوتا ہے. آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ کہا میں کون ہوں؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا انت رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلامتی ہو. اب اللہ کے نبی آگے سے اپنی وضاحت فرما رہے ہیں، میں کون ہوں سنو. شجرہ نسب بیان کر رہے ہیں. جہاں تعارف کا موقع ہے پھر وہاں غرور آڑے نہیں آتا. وہ پھر غرور نہیں ہوتا، پھر بندے کو بتانا پڑتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا اور میں کون ہوں. یہ ضرورتیں تو عام انسان کو بھی پیش آ جاتی ہیں کئی دفعہ. یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کروایا، لیکن جب خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تو پہلے اپنا تعارف کروایا، تبلیغ کی، پھر آگے بات چلی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب. کیا جلال ہے اس جملے کے اندر. کاش آپ عربی کو جانے مزہ آ جائے. انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، ترمذی کی حدیث ہے اور امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں. میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی. فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، مخلوق میں جو سب سے بہترین طبقہ تھا انسانوں کا، اللہ نے مجھے اس میں رکھا، اس میں پیدا کیا. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے مخلوق کے اندر جو سب سے بہترین گروہ ہے انسانوں کا، تو اس انسانوں کے اندر بھی جو سب سے بہترین گروہ ہے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، دو گروہ ہیں عرب اور عجم، تو مجھے جو سب سے بہترین گروہ تھا عربوں میں پیدا کیا. ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے جو سب سے بہترین گروہ عربوں کا تھا اس کے قبائل بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر اللہ نے عربوں کے قبائل کے اندر جو سب سے بہترین قبیلہ تھا قبیلہ قریش میں، مجھے اس میں پیدا فرمایا. ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کے گھرانے بنا دیے. ایک ہی ذات کی نیچے ہوتی ہیں نا مختلف ذاتیں، اوپر ایک ہے قریش، پھر نیچے مختلف قبائل ہیں. فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا، تو پھر اللہ نے اس قبیلہ قریش کے اندر بھی جو سب سے بہترین گھرانہ تھا حسب نسب کے اعتبار سے بنو ہاشم، مجھے اس میں عطا فرمایا. فانا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا، میں اپنے گھرانے کے حوالے سے بھی تم میں سب سے بہترین ہوں اور میں ذاتی طور پر بھی تم میں سے سب سے بہترین ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں اپنے تعارف کا موقع ہو نا پھر کروا دیا جاتا ہے. ہمیں بھی کسی فرعون سے واسطہ پڑے نا کہیں، عموماً یہ کئی دفعہ میڈیا پہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہم بھی تھوڑے سے سیدھے ہو جاتے ہیں. تمہاری تعلیم کتنی، ہماری کتنی، آ جاؤ. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بات سننے والے ساتھی یہ نہ سمجھے ہم غرور کرتے ہیں. وہاں تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ پھر اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے. معمولی سی چھوٹی سی ڈگری لینے کے بعد نخرے کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب بیٹھا اس کو کچھ ہی پتہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابھی طلاق کی وجوہات پہ 1-2 دن پہلے بھی ایک پروگرام ہوا تھا، اور اس میں مصیبت پھر ساری عورتوں کو بلاتے ہیں، وہ تو ساری فیمنسٹ اپروچ رکھتی ہیں، تو وہاں بھی پھر تھوڑی بہت اس طرح بات ہوئی تھی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح آپ دیکھیں، یہ تو نبوت سے یہ کیا کہتے ہیں، یہ تو حدیث سن کے آگے چلتے ہیں. اما خدیجہ کے الفاظ سے آپ کی ذرا شان تو سنیں، اللہ کے نبی کی شان کیا تھی، نبوت سے پہلے شان کیا تھی. 40 سال عمر ہوتی، غار حرا میں جبریل امین آتے ہیں اور وحی لاتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی
خلق بڑی تفصیل ہے اس حدیث کی، یہ موقع نہیں. جو بات فوکس کرنا چاہ رہا ہوں میں اپنے موضوع تک رہ کے ہی اس میں سے حدیث میں سے تھوڑا سا اس کا کرک نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ واپس گھر تشریف لائے، آپ پہ وحی کا روب دبدبہ چھایا ہوا تھا. زملونی زملونی، وہی ہے نا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. تو یہ زملونی وہی ہے، مجھے لحاف اڑا دو، مجھے لحاف اڑا دو. گھر والوں نے لحاف اڑا دیا، طبیعت بحال ہوئی. اپنی وفادار بیوی اماں خدیجہ کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا. آج میرے ساتھ غار حرا میں یہ واقعہ پیش آیا. میاں بیوی کا تعلق دیکھنا ہو تو اماں خدیجہ اور حضور کا دیکھیں. اتنی دولت مند عورت تجارت کے لیے حضور کو شام بھیجا، دیانت سے متاثر ہوئی، خود شادی کا پیغام بھیجا. حضور غار حرا میں ہوتے تھے اور باہر روٹی وغیرہ لے کے غار حرا کے باہر بیٹھی رہتی تھی اماں خدیجہ. بیوی اس کو کہتے ہیں. بیوی یہ نہیں مختصر لباس پہن کے ٹی وی شو میں آ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے، میں نے کوئی کام نہیں کرنا. نہ ساس کا حق ہے، نہ سسر کا حق ہے، نہ میاں کا حق ہے. میری مرضی میں جاب کروں نہ کروں، میری مرضی. اگر میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤں. اس پر بھی بات ہوئی ہے بعد میں. لا الہ الا اللہ. بیویوں کو دیکھنا ہوں، اماں فاطمہ کو دیکھیں، اماں عائشہ کو دیکھیں. طبیعت بحال ہوئی، سب کچھ بیان کر دیا اور اماں خدیجہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی. خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے. اماں خدیجہ جواب کیا دیتی ہیں آگے سے یہ بھی سنیں. کلا نہیں میرے سرتاج، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. کیا تعلق ہے میاں بیوی کا. حضور سب سے پہلے آ کے اماں خدیجہ کو بتاتے ہیں. اماں خدیجہ کس طرح تسلی دیتی ہیں. لا نہیں کہا، کلا کہا. آپ اپنی جان پہ خوف نہ کھائیں. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا پروردگار کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی بے سہارا اور نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ آگے سنیے حضور کی تعریفات جو نبوت سے پہلے کی ہیں. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہیں. بچہ یتیم ہو جائے، رشتہ دار بھول جاتے ہیں. وہی اس کے باپ کو بہت بڑا عہدہ مل جائے، پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں. انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں. وتحمل الکل، آپ تو غیروں کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں. کل بوجھ کو کہتے ہیں. اردو ترجمے میں آ کے بڑا محدود ہو جاتا ہے. کفالت کرتے ہیں، سب کچھ آ گیا. آپ تو بوجھ اٹھانے والے انسان ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ کماتے بھی ہیں تو مفلسوں کی مدد کرنے کے لیے کماتے ہیں. اندازہ کر لیں. آج میں کماتا ہوں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، میں تو آپ کے لیے جی رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے. وہ جو جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ ان کے لیے کماتے ہیں. وتکسب المعدوم وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. ایک ایک چیز کو دیکھیں، تبصرے کا موقع نہیں.
وتعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں کسی پر اگر مصیبت آ جائے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم جب حق کے معاملے میں کسی پر مصیبت آئے سب سے پہلے اسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ 5 آپ کی خصوصیات اما خدیجہ بتا رہی ہیں نبوت سے پہلے کی، آپ میں یہ خصوصیات ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ایک اور حدیث سنیے، اِنَّ لِي أَسْمَاءً، لوگو اللہ نے میرے کئی نام رکھے ہیں، جن میں سے چند ایک نام یہ ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تعریف کرے نہ کرے اپنے آپ میں تعریف والا ہوں، تعریف ہوتی رہے گی، محمد جس کی تعریف کی جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ محمود اور محمد میں بڑا فرق ہے، الفاظ کی زیادتی معنی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ وَأَنَا أَحْمَدُ، ارے میں احمد ہوں، اللہ کی تعریف بھی سب سے زیادہ کرتا ہوں اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف بھی میری ہی ہوگی۔ احمد کے دونوں مطلب ہیں، احمد بمعنی حامد، احمد بمعنی محمود۔ وَأَنَا الْمَاحِي، میں ماحی ہوں، مٹانے والا ہوں۔ یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، ارے میں حاشر ہوں۔ الذی یحشر الناس علی قدمی، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، میرے نقش پا پہ سے سارے پیچھے چلتے ہوئے آئیں گے۔ حدیث ہے، انا اول من تنشق عنہ الارض، میں وہ سب سے پہلا انسان ہوں گا جس کی اوپر سے قبر پھٹے گی اور میں باہر آؤں گا۔ یہی ہے، میں حاشر ہوں، سب لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ میں اٹھوں گا، میدان حشر کی طرف جاؤں گا، لوگ سارے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، ارے میں عاقب ہوں۔ ہم یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں عمارت کے عقب میں۔ یہ عاقب کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ عقب ہے، عین قاف با مادہ۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں انبیاء میں سب سے پیچھے بعد میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ وفی روایت انا سید الناس، میں پوری انسانیت کا سردار ہوں۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، میں پہلا آدمی ہوں گا جس کے اوپر سے قبر پھٹے گی اور میں باہر آؤں گا۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے اللہ میری شفاعت سنے گا، قبول کرے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بیان کروں اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ لا الہ الا اللہ، منفی پروپیگنڈا ہوا وہ بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وجہ منفی پروپیگنڈا ہو، انصاف پسند مطالعے پر مجبور ہو جاتا ہے، دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے میں خود جا کے تو دیکھوں اس کو۔ ایسے کئی صحابی مسلمان ہوئے ہیں جن تک منفی پروپیگنڈا پہنچا اور وہ امتحان لینے کے لیے حضور کے پاس آئے، مسلمان ہو گئے۔ وہ تو نبوت سے پہلے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبوت کے ساتھ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کوہ صفا پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور 10 سال آپ محنت کرتے رہے، 13 سال مکے کے اندر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہجرت ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، انصار کو امانت سپرد کی اللہ نے محمد رسول اللہ کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ریاست مدینہ قائم ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پھر آپ کو ابو بکر جیسے صحابی ملے، عمر جیسے صحابی ملے، آپ کو ایسے صحابی ملے جن کے بارے میں اللہ نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر بن سکتا تو ابو بکر اس سے بھی پہلے بن سکتا ہے۔ آپ کی امت میں ایسے لوگ ہوئے جو نبوت کے لائق تھے لیکن نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے ان کو نبوت
نہیں ملی. ورفعنا لک ذکرک, آپ کے بعد 12 خلفاء تک اسلام غالب رہا. ورفعنا لک ذکرک. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ پوری صورتیں دیکھ لیں, فرد کو دیکھ لیں, معاشرے کو دیکھ لیں, ریاست کو دیکھ لیں, سیاست کو دیکھ لیں, عدلیہ کو دیکھ لیں, مقننہ کو دیکھ لیں, انتظامیہ کو دیکھ لیں, دنیا کے کسی ادارے کو دیکھ لیں, جب تک محمد الرسول اللہ کی زندگی سے رہنمائی نہ ملی, وہ نہیں ملی, وہ ادارہ کبھی کامیاب ہوا ہی نہیں. اور جس سے پوری رہنمائی نہ لی وہ گھسیٹتا رہا, لولی لنگڑی چال چلتا رہا, جیسے ہم سارے تمام ادارے ہمارے لولی لنگڑی چال چل رہے ہیں. کیوں؟ محمد الرسول اللہ کی سیرت سے ہم نے پوری رہنمائی نہیں لی. جب محمد الرسول اللہ کی سیرت سے رہنمائی لی گئی پوری, انسان صحیح چال چلا. جب اس سے صحیح رہنمائی نہیں لی, انسان الٹی چال چلا, لولی چال چلا. ورفعنا لک ذکرک. آپ کی زندگی صرف زندگی نہیں, آپ کی زندگی دستور زندگی ہے, قانون زندگی ہے. ورفعنا لک ذکرک. آج آپ بادشاہتوں کو دیکھ لیں, معیشت کو دیکھ لیں, معاشرت کو دیکھ لیں, سیاست کو دیکھ لیں, افواج کو دیکھ لیں, عوام کو دیکھ لیں, رعایا کو دیکھ لیں. آپ زندگی کے جس شعبے میں چلے جائیں آپ کو محمد رسول اللہ کی تعلیمات ملتی ہی ملتی ہیں. ورفعنا لک ذکرک. آپ ازدواجی زندگی سے لے کر حکمران کی زندگی تک دیکھ لیں. ورفعنا لک ذکرک. اپنے آپ کو پیش کرنے سے لے کر خود قاضی بننے تک دیکھ لیں. ورفعنا لک ذکرک. لا الہ الا اللہ. قانون کی تشریح اور تعبیر تک کو آپ دیکھ لیں. ورفعنا لک ذکرک. یہ ساری صورتیں ورفعنا لک ذکرک کی ہیں. پھر یہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا. ایک تو ہم نے پہلے سے ہی آپ کا ذکر بلند کیا, جو آئندہ آپ کا ذکر بلند ہونا ہے وہ بھی یقینی طور پر یہ دیکھ لیں کہ ہم کر چکے ہیں. ورفعنا لک ذکرک. اب اس کے 2 ترجمے ہیں. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا. ووضعنا عنک وزرک, کیا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کو اتار نہیں دیا. ورفعنا لک ذکرک, کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا. دوسرا ترجمہ الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. ووضعنا عنک وزرک, ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا ہے. ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مقصد کے اعتبار سے فرق نہیں ہے, صرف زور کے اعتبار سے فرق ہے. ترجمے میں سوالی انداز میں زور زیادہ پیدا ہوتا ہے. پھر یہ شرح صدر, وضع وزر, رفع ذکر, یہ 3 نعمتیں ہیں. ان 3 نعمتوں میں ترتیب ہے. شرح صدر ہوا تو وضع وزر ہوا. شرح صدر ہوا, وضع وزر ہوا, بوجھ اترا. اور شرح صدر ہوا تو اس کو انعام کی صورت میں آپ کو پھر رفع ذکر ملا, آپ کا ذکر بھی بلند ہوا. الم نشرح لک صدرک, یہ اللہ کا احسان ہے. ووضعنا عنک وزرک, یہ اس احسان کا نتیجہ ہے. ورفعنا لک ذکرک, پھر اس احسان کی صورت میں جو آپ نے عمل کیا شرح صدر کی صورت میں, ورفعنا لک ذکرک, یہ اس کا انعام ہے. اور یہاں اس سے بھی بات پوری ہو سکتی تھی. الم نشرح صدرک ووضعنا وزرک ورفعنا ذکرک. یہ لکا, لکا, عنکا, یہ 3 الفاظ آئے تکرار کے ساتھ. الم نشرح لکا ورفعنا لک ووضعنا عنک. یہ کیوں آئے, یہ تکرار کیوں ہوا؟ اس کے بغیر بھی جملہ مکمل تھا. ایک تو یہ کہ کلام میں حسن پیدا ہو جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ الم نشرح لک صدر میں اللہ کا پورا پیار اور پوری توجہ نظر آ رہی ہے کہ ہم نے آپ کے لیے میرے نبی آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. اللہ کا پیار نظر آ رہا ہے. اور تیسری بات اختصاص بھی نظر آ رہا ہے. یہ اس قدر ذکر بلند ہونا, اس قدر شرح صدر ہونا, اس قدر بوجھ کو اتارا جانا, یہ صرف آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. امت پیچھے آتی جائے گی, اس پر پڑتا جائے گا, لیکن وہ آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی, اللہ تعالیٰ کی بے نیازی استغنا بھی سمجھ آ گیا. میرا نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا, آپ سے بوجھ اتار دیا, آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. میں تو اللہ الصمد ہوں, یہ سارا میں نے آپ کے لیے کیا ہے.
اللہ کا پیار بھی نظر آ رہا ہے, اسلوب کلام کا حسن بھی نظر آ رہا ہے, آپ کی خصوصیت بھی نظر آ رہی ہے, اللہ کا استغنا اور بے نیازی بھی دکھ رہی ہے. لا الہ الا اللہ. پھر آگے چلتے ہیں موقع کا میں, فإن مع العسر یسرا, یقین جانو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہاں بھی بہت سے مفسرین نے ان مع العسر یسرا کو ہی جملے کو لے کے ہی تشریح کی ہے, لیکن تھوڑا سا میرا نقطہ نظر مختلف ہے. میں ان مع العسر یسرا کو الم نشرح لک صدرک سے جوڑ کے بات کرتا ہوں, کیونکہ ان مع العسر یسرا سورہ انشراح کے اندر ہے. یہ صرف آپ کو ایک ضابطہ نہیں بتایا گیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, نہیں, نبوت کی زندگی کا نقشہ سامنے رکھ کے بتایا گیا, لوگوں اپنی نبی کی زندگی کو دیکھو, مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ نبوت کی زندگی کا نقشہ سامنے رکھو, مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے. چونکہ نبوت کی زندگی کا نقشہ سامنے رکھا گیا تھا, اس لیے تکرار کے ساتھ کہا گیا کہ میرے بندو پھر کہہ رہا ہوں, نبوت کا نقشہ سامنے رکھو. ان مع العسر یسرا, مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ نبوت کا نقشہ سامنے رکھنے سے یہ بات بھی سامنے آ گئی, ایسا نہیں ہوتا ایک مشکل گھاٹی عبور کر لی تو پھر بس آرام سے بیٹھے رہ گئے, آسانی ہی آسانی نہیں. تمہارے نبی نے ایک گھاٹی چڑھی, تازہ دم ہوئے, پھر مشکل پیش آئی, وہ گھاٹی چڑھی, تازہ دم ہوئے, پھر مشکل پیش آئی, وہ گھاٹی بھی سر کی, تازہ دم ہوئے. جب تک زندگی رہے گھاٹیاں سر کرتے رہے. میرے نبی کی امتیوں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا, مشکل کی گھڑی آئے گی, اصول کے مطابق زندگی گزارو, ہٹ جائے گی, تازہ دم ہو جاؤ, ایک اور آئے گی مشکل کی گھاٹی, اس کو عبور کرتے چلے جاؤ. اسی کا نام تو زندگی ہے. فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ہے فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. نبوت کی پوری زندگی کو دیکھ کے چلنا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے, اس سے یہ بھی پتا چلا مشکلیں کس نے اٹھائیں؟ نبی نے. کس نے اٹھائیں؟ نبی نے. راحتیں کس نے اٹھائیں؟ امت نے. فإن مع العسر, اس سے پتا چلا سب سے پہلے مشکلیں کس نے اٹھائیں. 3 دن نبی پر ایسے نہیں گزرے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. او کما, شاید اس روایت میں تھوڑا بہت مفہوم میں میرا پورا یاد نہیں آ رہا, چونکہ وقت کم ہے تو اس لیے ذرا جلدی سے بھاگ رہا ہوں. تکلیفیں نبی نے اٹھائیں, راحتیں امت کو ملی. آج بھی یہی ہے, قیادت تکلیف اٹھاتی ہے اور رعایا کو سہولتیں ملتی ہیں, اور یہ کام صحابہ نے کر کے دکھایا. صحابہ نے بطور قائدین تکلیفیں اٹھائیں, رعایا کو سہولتیں دیں. اور زوال عروج بھی تب تک رہتا ہے, قیادت تکلیفیں اٹھاتی ہے, سہولتیں رعایا کو ملتی ہیں. لیکن آج معاملہ برعکس ہو گیا ہے, قیادت کی فیکٹریاں کھل جاتی ہیں, رل جاتی ہے پوری کی پوری رعایا, عوام ساری سہولتیں قیادت اٹھاتی ہیں. پہیہ الٹا چڑھ پڑا, رزلٹ بھی الٹا ہو گیا. فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا, یاد رکھیے. 2-3 منٹ لوں گا آپ کے, میں ابھی تو 5 منٹ 2-3 منٹ ہیں, لیکن 1-2 منٹ اب لے لوں گا کیونکہ اس سورہ شرح کو میں نے ختم کرنا ہے, انشراح کو. فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا, اس سے یہ بھی پتا چلا دشواری کو ختم کرنے کے لیے وہی طریقہ استعمال کرنا ہوگا جو اللہ کے نبی نے کیا ہے. اور پھر حالت یسر, سہولت کے دور میں بھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہی کرنا ہوگا جو صحابہ نے کیا ہے. اور صحابہ نے کر کے دکھایا. پوری دنیا پہ ان کی حکمرانی تھی, ہم اس سے نیچے اتر آئے, تن آسان ہو گئے. تو جو صحابہ کی مفتوحات تھے ہم وہ بھی حوالے کرتے چلے گئے. جو صحابہ نے یہ زمین کا جغرافیہ بنایا تھا ہم قسطوں میں واپس دیتے جا رہے ہیں. دیکھ لیں آپ, ہم قسطوں میں واپس دیتے جا رہے ہیں. صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. بعض لوگوں نے یہاں الف لام کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے, اگرچہ عمومی قاعدہ نہیں, اس لیے بعض مفسرین اس کا ذکر نہیں کرتے. یہ پراپر ناؤن ہوتا ہے جس پہ الف لام آ جائے, اگر وہ ریپیٹ ہو جائے تو وہ وہی مراد ہوتا ہے جو پہلے والا ہوتا ہے. تو فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. عسر 2 دفعہ آیا الف لام ہے تو ایک ہی مشکل ہے. یسر چونکہ کامن ناؤن ہے اس پر الف لام نہیں, وہ تکرار کے ساتھ آتا ہے. تو یسر 2 عسر 1 کا یاد رکھو, مشکل 1 ہوگی, آسانیاں 2 آئیں گی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں الف لام کا کہا گیا استغراق کا ہے.
کہا جتنی مرضی مشکلات آ جائیں اس کے پیچھے آسانی ضرور آتی ہے اگر تم اصول کی زندگی گزارو. نبوت کا نقشہ سامنے رکھو, آسانی ضرور آئے گی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح. عربی شاعر نے کہا اسی سورہ انشراح کو دیکھتے ہوئے, کہا بھئی یہ ذرا دیکھو جب بھی تم پر کوئی مصیبتیں آئیں سورہ الم نشرح پہ غور کر لیا کرو. آسانیاں دو ہیں, مشکل ایک ہے. آسانیاں دو ہیں, مشکل ایک ہے. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. میرے نبی جب آپ امت سے فارغ ہو جائیں, امت سے فارغ ہو جائیں, اجتماعی زندگی سے فارغ ہو جائیں, جلوت کی زندگی سے فارغ ہو جائیں, خلوت میں آ جائیں میرے پاس. فنصب, عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیں, میرے ساتھ تعلق بنا کے اپنے آپ کو تھکا دیں. فنصب کے اندر تھکانے کا معنی ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ اگر میں نے اور آپ نے اپنے کردار کو بلند رکھنا ہے, عروج کے زینے طے کرنے ہیں, جلوت اور خلوت میں یکسانیت ہونی چاہیے. جلوت اور خلوت میں یکسانیت ہونی چاہیے. میری تنہائی شرمائے نہ میری جلوت سے, ان دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے, قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. آج جو میدان عمل میں سرگرم ہے وہ اللہ کے ساتھ سرگوشی میں نرم ہے, نہیں کرتے. جو اللہ کے ساتھ سرگوشی میں مصروف ہیں وہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. میدان عمل میں اسلام کا کام بھی کرنا ہے, باطل قوتوں کے سامنے مزاحمت بھی کرنی ہے, لیکن رات کو جا کر اللہ کے سامنے مناجات بھی کرنی ہے, سرگوشی بھی کرنی ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, تب بندہ بنتا ہے, کردار بنتا ہے, اور کردار ہی سے طاقت کا مقابلہ ہوتا ہے. کردار کے بغیر طاقت کا مقابلہ نہیں ہوتا. آج ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں, ہر اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتی ہے. وہی اپوزیشن جب اوپر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, وہ پھر اس کے فضائل بیان کرتی ہے. جو اپوزیشن بن جاتی ہے پھر وہ اس کا کچا چھٹا کھولتی ہے. یہ ایک 70 سال کا تسلسل ہے. آج جو فضائل بیان کر رہے ہیں ان سے زیادہ گالیاں فوج کو کوئی دیتا ہی نہیں تھا, اور آج جو کر رہے ہیں وہ کل آئیں گے تو وہ سب سے زیادہ فضائل بیان کریں گے. جبکہ قرآن کہتا ہے طاقت کا مقابلہ صرف کردار سے ممکن ہے. آپ کی تنہائی اور آپ کی جلوت میں فرق ختم ہو جائے, طاقت اپنی اوقات میں رہے گی. اور آپ کی تنہائی اور آپ کی جلوت میں اگر فرق آ گیا, طاقت آپ پر مسلط ہو جائے گی. اور سیرت النبی کا وہ یہ پہلو ہے جو ہماری زندگیوں سے متروک ہو چکا ہے. عوام تو عوام کیا, علماء کی زندگیوں سے بھی متروک ہو چکا ہے. میدان عمل میں سرگرمی اپنی جگہ, لیکن ایک ہوک سے دل میں اٹھتی ہے, ایک درد سے دل میں ہوتا ہے. جب میں رات میں اٹھ روتا ہوں, جب سارا عالم سوتا ہے, پوری دنیا سو رہی ہو, آپ اللہ کے سامنے سرگوشی کریں, آپ اللہ کے سامنے مناجات کریں, آپ اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیں, آپ اپنی غلطیوں کو, اپنی خطاؤں کو, اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھیں. مولا میں اپنے گناہوں کے ہاتھوں بے بس ہو چکا ہوں, میں ارادہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتا ہے, ارادہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتا ہے. مولا میں فلاں گناہ سے باز آنا چاہتا ہوں, میں اس گناہ سے باز آنا چاہتا ہوں, میں گناہ مجھ سے چھوٹتے نہیں. مولا میں فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھی نہیں جاتی. مولا میں عشاء کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھی نہیں جاتی. مولا میں بے بس ہو چکا ہوں, میری ہمت جواب دے چکی ہے. مولا مجھے سنبھال لے, وجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. مولا مجھے سنبھال لے ورنہ میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا, تیرے عذاب کا شکار ہو جاؤں گا. ذرا یہ مناجات کر کے تو دیکھیں, اللہ سے سرگوشی کر کے تو دیکھیں, اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر کے تو دیکھیں, اللہ کے سامنے اپنے غموں کو رکھ کے دیکھیں, پھر وہ دیکھیں یہ سارے غم کافور ہوتے ہیں کہ نہیں, بندہ باعمل ہوتا ہے کہ نہیں, سیرت النبی پہ آتا ہے کہ نہیں. بات ختم ہو رہی ہے. الم نشرح لک صدرک, یہ اللہ کا احسان ہے. ووضعنا عنک وزرک, یہ اس احسان کا نتیجہ ہے. الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك, یہ اللہ کا انعام ہے. فإن مع العسر يسرا, یہ زندگی کی حقیقت ہے. زندگی میں مشکلات بھی ہیں, آسانیاں بھی ہیں, بس نبوت کا نقشہ سامنے رکھو, ساری مشکلات کافور ہوتی چلی جائیں گی. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, کرنے کا کام یہ ہے. میدان جلوت میں بھی حق پہ رہو, تنہائی میں بھی آ جاؤ تو تمہاری تنہائی پھر تمہاری کیا کہتے ہیں جلوت سے شرمائے نا, وہاں بھی اسی طرح فرشتہ بن کے رہو جیسے لوگوں کے سامنے فرشتے بنے نظر آتے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.